ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبی الکریم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحاب المقربین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے، اس کی توفیق سے ہم آج اپنے سلسلہ وار جو دروس جمعہ تھے، جس کا آغاز ہم نے ماہ محرم الحرام کے پہلے ہفتہ میں پہلے جمعہ سے کیا تھا، آج انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے اس کو ہم اس موضوع کو کلوز کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ اور آج جس موضوع پر بات چیت ہوگی وہ موضوع ہے حب اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اب تک ہم اہل بیت اطہار کے حوالے سے وقت کی ضرورت کے تحت جو کچھ موضوعات بیان ہو سکے ان کو بیان کیا۔ اہل سنہ کا یہ خاصہ ہی یہ ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین دونوں کی محبت، دونوں کی طرف سے دونوں کا ادب، دونوں طبقات کی تعظیم توقیر، یہ ایمان کا بھی حصہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اس کا مطالبہ بھی ہے، اور پورا مومن بن ہی وہ سکتا ہے جو ان دونوں چیزوں کو، دونوں حصوں کو برابر ساتھ لے کر چلے۔ تو آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی محبت کی ناگزیریت، ان سے متعلق غیر محتاط گفتگو کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعیدیں، تادیبات اور جو عذاب کی پیش بندی کی گئی اس پر کچھ بات چیت کریں گے، چونکہ ہمارا معاشرہ افراط اور تفریط دونوں طرف چل رہا ہے۔ ایک طبقہ اہل بیت اطہار کی گستاخیوں پر اترا ہوا ہے اور ہم نے دیکھا، اور ایک طبقہ صحابہ کرام کی گستاخیوں پر اترا ہوا ہے، وہ بھی ہم نے دیکھا۔ تو لہٰذا ان دونوں سے نکل کے تقویٰ کی راہ یہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان چلا جائے۔ جس طرح حضرت عمر فاروق سے، حضرت بعض روایات میں ابی بن کعب سے رضی اللہ عنہما روایت ہے کہ پوچھا گیا تقویٰ کیا ہے، تو انہوں نے بیان کیا کہ تقویٰ یہ ہے کہ تو ایک خاردار راستے پر چلے اور جس میں دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، تو اپنا دامن یوں سمیٹ لے تاکہ کسی سے تو الجھ نہ جائے، کوئی جھاڑی تیرے دامن کو اپنی طرف نہ کھینچ لے اور کپڑا پھٹ نہ جائے۔ تو یہ تقویٰ کی راہ ہے، یہ عقیدے کے باب میں سمجھنے کے لیے مثال ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے یہ صحابہ کرام کا وہ طبقہ ہے جس نے فراغی اور تنگی دونوں حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب سختیاں تھیں، مکی دور تھا، وسائل کی کمی تھی، مشکلات بہت زیادہ تھیں، اور کفار و مشرکین کی طرف سے شدید قسم کی مزاحمت تھی، اس وقت جو طبقہ حق پر قائم رہا اور پورے اخلاص کے ساتھ ڈٹ کر اسلام پر قائم رہا، وہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ اور پھر یہ والی چیز اصحاب رسول میں اس حد تک پیوست تھی، اس حد تک ان کے اندر سرایت کر چکی تھی کہ ان کی اپنی رائے، اپنا ارادہ تقریباً ختم ہو گیا تھا۔ جو ارادہ رسول ہوتا تھا وہی ارادہ ان کا ہوتا تھا، جو پسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہی پسند ان کی ہوتی تھی، جو ناپسند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی وہی ان کی ناپسند ہوتی تھی۔ مثلاً آپ دیکھیں نا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق سے کسی نے پوچھا، انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت عباس جو حضور کے چچا تھے یہ ایمان لائے
تو حضرت عمر فرماتے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کے چچا عباس کا ایمان لانا مجھے اپنے باپ خطاب کے ایمان لانے سے زیادہ محبوب ہے۔ وجہ کیا؟ چونکہ حضرت عمر کا تو وہ باپ ہے، اگر ایمان لے آئے تو یہ تو کوئی کچھ نہیں لگتے حضرت عباس، یہ تو حضور کے چچا ہیں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا وہ اس لیے یا رسول اللہ چونکہ آپ کو عباس کے ایمان لانے سے خوشی زیادہ ہوگی بنسبت خطاب کے ایمان لانے سے، تو لہٰذا جو آپ کے لیے معیار خوشی ہے وہی میرے لیے معیار خوشی۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے مروی ہے، صحابہ اکرام کے حوالے سے پھر ایک صحابہ اکرام میں دو طبقات تھے، ایک طبقہ انصار تھا، ایک طبقہ مہاجرین تھا۔ طبقہ مہاجرین وہ جو مکی زندگی میں ساتھ تھے، بے شمار تکالیف، حضرت بلال کے قصے آپ لوگوں نے سنے ہوئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے قصے، پھر نہ جانے کیا کچھ جو مکہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا۔ دوسرا طبقہ تھا انصار مدینہ۔ انصار مدینہ کے سربراہ تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ کے انصار کے سربراہ تھے۔ ان کا ایمان بھی، ایمان کا جذبہ دیکھیں کہ بدر کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت طلب کی اور فرمایا کہ مجھے مشورہ دو، مشورے سے مراد یہ تھی کہ ایک مسلط ہو چکی تھی جنگ، اب بے سر و سامانی کی کیفیت تھی، دوسری طرف الاؤ اور لشکر تھا اور بہت بڑی تعداد تھی، تو حضور کی سنت بھی یہ ہے کہ مشاورت سے اور مشورے سے چلا جائے۔ تو مشورہ دیا تو سب نے اپنی اپنی رائے دی، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو خطاب کیا اور جو جواب دیا، آپ نے فرمایا یا رسول اللہ آپ نے جو کہا ہم نے آپ کی تصدیق کی، ہم تو ان خداؤں کو مانتے تھے جن کو دیکھتے تھے، اور آپ کے کہنے پر اس کو مان لیا جس کو دیکھتے بھی نہ تھے، اس سے بڑی کیا ہو سکتی۔ پھر فرمایا ہم نے آپ کو سمع اور اطاعت کا میثاق، عہد اور میثاق کیا ہے ہم نے آپ کے ساتھ، یعنی جو آپ کہیں گے ہم وہ سنیں گے اور اس کی اطاعت کریں گے، یہ وعدہ کیا ہے آپ سے یا رسول اللہ، آپ جس سے صلح کریں گے ہم صحابہ اس سے صلح کریں گے، اور آپ جس سے لڑیں گے ہم اس سے لڑیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آپ جو چاہیں ہمیں حکم دیں، ہم اس کی اتباع کے لیے تیار بیٹھے ہیں، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اگر آپ ہمیں حکم دیں کہ ہم آپ کے حکم پر سمندر کے اندر گھوڑے لے کر دوڑ جائیں، تو آپ کے حکم پر ہم یہ بھی نہیں پوچھیں گے کہ یا رسول اللہ اس سے قصد کیا ہے، بس آپ کا حکم ہوگا اور ہم گھوڑے لے کر سمندروں کی طرف چلے جائیں اور سمندروں میں گھوڑے ڈال دیں۔ یہ درجہ ایمان ہے۔ اور آخری بات انہوں نے کی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ وہ معاملہ ہرگز نہیں کریں گے جو قوم موسیٰ نے حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا تھا، کہ جب حضرت موسیٰ نے بلایا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا کے قتال کرے اور کفار سے جہاد کرے، ہم تو یہاں بیٹھ کے دیکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کریں گے، بلکہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ لڑیں گے۔ اور یہ وہ لوگ تھے جن کو پھر اللہ نے کہا السابقون السابقون، یہ وہ ہیں جو سبقت لے جانے والوں میں پھر اور سبقت لے جانے والے تھے، یعنی یہ خیر کے معاملات میں سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ اولئک المقربون، اس طور پر خیرات کے معاملے میں سبقت لے کر یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے مقرب ہو گئے۔ اور پھر میں نے بتایا کہ اہل سنت کا ہمارا جو امتیاز ہے وہ یہی ہے کہ محبت اہل بیت اطہار، جو آج تک چلتا رہا موضوع ہمارا پچھلے کئی جمعہ، اور محبت اصحاب رسول، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے، کیونکہ نہ ادھر جھکاؤ ہو نہ ادھر جھکاؤ ہو، نہ ادھر تحقیر و گستاخی کا پہلو ہو نہ ادھر ہو، تو پھر درمیان کا جو رستہ ہے اس کو پھر صراط مستقیم کہتے ہیں۔ اور حضور نے کیا خوبصورت مثال، ایک جملے میں ایک حدیث ہے، اس سے یہ دونوں چیزیں واضح فرما دی۔ فرمایا مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح، میری اہل بیت کی مثال حضرت نوح کی کشتی والی ہے، جو اس میں بیٹھا حضرت نوح کی کشتی میں صرف وہ بچا تھا، اور جو نوح کی کشتی سے اتر گیا تھا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی کیوں تھا، وہ برباد ہو گیا تھا۔ اور آگے فرمایا من راکبہ فیہا نجا، جو بیٹھ گیا وہ نجات پا گیا۔ اور آگے پھر فرمایا وَأَصْحَابِكَ النُّجُومُ، اور وہ کشتی جس رہنمائی میں چلتی ہے وہ میرے صحابہ کرام ہیں، اور وہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيُّهُمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، جس کی بھی اتباع کرو گے حسب حال ہر ایک کی طرف سے فیض پاؤ گے۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی محبت کی خود ترغیب دی۔
اب کچھ ایسی احادیث اور کچھ ایسی روایات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ پچھلی جو اہل بیت اطہار کے حوالے سے مضامین ہیں وہ آپ لوگوں کے ذہن میں تازہ ہوں گے. اب آپ اس کو ساتھ ساتھ چلاتے جائیں تاکہ آپ پر پورا کا پورا عقیدہ واضح ہوتا جائے. چونکہ آج ہم اس موضوع کو ختم کر کے انشاءاللہ آگے پھر ربیع الاول کے موضوعات شروع کرتے ہیں. آپ بس ذہن میں دیکھیے, حضور نے فرمایا احفظوا فی اصحابی و اسحاری, میرے اصحاب و اسحار سے متعلق میرے حقوق کی حفاظت کرو. فمن حافظنی فیہم حافظ اللہ فی الدنیا والآخرہ, جو میرے صاحب کی اصحاب کے متعلق میرے حقوق کی حفاظت کرے گا اللہ دنیا و آخرت میں اس کی حفاظت کرے گا. ومن لم یحفظنی فیہم تخلی اللہ عنہ, جو اس میرے صحابہ کرام کے متعلق میرے حق کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے بری و ذمہ ہو جائے گا. ومن تخلی اللہ عنہ او شکا ان یاخذہ, تو پھر وہ جلدی اللہ کی گرفت میں آ جائے گا جب اللہ چاہے گا اس کی گرفت فرما لے گا. اور صحابہ کرام سے متعلق فرمایا اکرموا اصحابی, میرے صحابہ کی عزت کرو. فانہم خیارکم, کیونکہ وہ تم میں بہترین لوگ ہیں, خیر پر تھے. امت میں جو طبقہ اولاً اور سب سے زیادہ خیر پر تھا وہ صحابہ کرام تھے. اور مقام صحابی بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا لا تسبوا احد من اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احد اور نصفہ. فرمایا کہ میرے صحابہ کرام کی عزت اور قدر کرو, اور خبردار ان سے متعلق لا تسبوا, کوئی گالی کوئی تحقیر والا کلمہ استعمال نہ کرو. کیوں؟ فرمایا ان کا مقام اللہ کے ہاں یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد کے پہاڑ جتنا سونا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے تو جتنا اس کو اجر ملتا ہے وہ اتنا بھی نہیں جتنا میرے ایک صحابی کو ایک مٹھی اور ایک مد اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ملتا, یا اس سے بھی نصف خرچ کرنے پر ملتا. تو کیوں, کیا وجہ ہے کہ ایک طرف احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنے پر وہ اجر نہیں, اور دوسری طرف ایک مد اور اس کا بھی نصف خرچ کرنے پر اتنا اجر؟ وہ اجر اس لیے تھا کہ صحبت رسول سے جو ان کا مقام و مرتبہ تھا. صحابہ کرام کا مقام عمل کی بنیاد پہ نہیں تھا, چونکہ کئی صحابی ایسے تھے کلمہ پڑھا ایک جنگ میں اور ابھی گھوڑے سے اترے ہی نہ تھے, غسل بھی نہیں کیا تھا, نماز بھی نہیں پڑھی تھی, عبادات نہیں کی تھی, اللہ کی بارگاہ میں شہید ہو گئے, فوت ہو گئے. اور رسول اللہ نے فرمایا جس نے جنتی کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ. تو صحابہ کرام کا مقام یہ سمجھ لیں اعمال کی بنیاد پہ نہیں ہے, بلکہ صحابہ کرام کا مقام صحابی ہے ہی صحبت سے لفظ, یعنی جو ایمان کی حالت میں صحبت رسول میں بیٹھا اور پھر آخری دم تک اس صحبت کے تقاضوں پر پورا اترا. بس اس صحبت نے اور اس نسبت نے اس کو وہ مقام دیا کہ جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا. کوئی برابری نہیں کر سکتا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور نے ایک اور روایت میں فرمایا, امام طبرانی نے نقل کیا ہے کہ یہ عام لوگ نہیں ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کرتے ہوئے جو احتیاطیں ملحوظ رکھنی ہیں, میں خاص ان حصوں پر ذرا فوکس کر رہا ہوں. تو فرمایا یہ عام لوگ نہیں ہیں, ان کا ذکر عام طریق پر نہیں ہونا چاہیے, ان کا ذکر بے ادبی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. جو معاملات اور مشاجرات اور اختلافات ہوئے اس پر میں آخر میں 1-2 منٹ میں بات سمجھا دوں, یہ نہیں ہونا چاہیے. فرمایا ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی وجعل لی منہم وزراء وانصارا واصحارا فمن سبهم فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا. رواہ الترمذی. حضور نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے مجھے پسند فرمایا اور مجھے نبوت عطا کی. معیار بیان فرما رہے ہیں. حضور نے فرمایا ان اللہ اختارنی, اللہ نے مجھے پسند فرمایا اپنے فضل سے اور مجھے نبوت عطا کی. اس کے بعد پھر میرے صحابہ کو پسند فرمایا اپنے فضل سے اور ان کو میری نسبت صحابیت عطا کی. یعنی یہ منتخبہ اور چنیدہ لوگ ہیں, عام لوگ نہیں ہیں, جن کو اللہ نے اپنے فضل سے منتخب کر دیا. ایسے بے شمار لوگ ہیں جو حضور کے دور میں موجود تھے لیکن شرف صحابیت نہیں, وہ تابعی ہیں. کیوں؟ چونکہ انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا تھا, ایمان والی صحبت میسر نہیں آئی. تو فرمایا کہ یہ منتخب لوگ ہیں, اللہ نے مجھے منتخب کیا, پھر ان کو منتخب کیا. پھر فرمایا اور ان میں پھر میرے انصار ہیں اور پھر میرے محبین ہیں, اصحار ہیں. فرمایا فمن سب علیہ, جو ان میں سے کسی پر گالی بکے گا, گالی دے گا, فلعنت اللہ
اللہ کی اس پر لعنت ہوگی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لوگوں کی، لا یقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، اللہ اس کا کوئی فرض اور کوئی نفل قبول نہیں کرے گا، جس کا عقیدہ یہ ہوگا صحابہ سے متعلق بالصراحت۔ اور پھر مقام صحابی بیان کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر کے بیٹے نے روایت کی حضور سے خود، وہ بھی چونکہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ صحابہ کرام سے متعلق احتیاط کا معاملہ کرو اور ان سے متعلق زبان درازی سے رکو، چونکہ پہلے جو میں نے بتایا نا صدقے کے بارے میں، یہ بات ایک اور انداز حضرت عبداللہ ابن عمر نے کی، فرماتے ہیں کیونکہ ان کا ایک ساتھ کا عمل یعنی ایک گھڑی کا عمل تمہاری پوری زندگی کے اعمال پر بھاری ہے۔ یہاں بھی سوچنے کی بات ہے کہ آخر وہ کیا بات ہے؟ وہ بات دو چیزیں ہیں، ایک وہ جو انہوں نے صحبت نبوی جو ان کو میسر آئی، اور اس صحبت نبوی کے فیض سے اور اس کے توسط سے جو ان کو درجہ اخلاص فی اللہ میسر آیا، اس کا کوئی دوسرا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور اعمال کا تلنا اور اعمال کی مقدار پر نہیں ہے اعمال کا اجر، بلکہ اعمال کا اجر اس کے اخلاص پر ہے۔ تو لہٰذا جو اخلاص کے درجے پر وہ فائز تھے، ان کے بعد کوئی فائز نہیں ہو سکتا۔ آگے چلیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا، نگاہ رسالت دیکھیے اور وصیت دیکھیے اور نصیحت دیکھیے، جس طرح اہل بیت اطہار سے متعلق نصیحت فرمائی کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں اپنی اہل بیت سے متعلق اللہ سے کہ ان کے حق پر ان کا حق ادا کرنا، ان کی معرفت رکھنا، ان کی نصرت کرنا۔ اسی طرح صحابہ کرام سے متعلق، اللہ فی اصحابی لا تتخذوا غرضا بعدی فمن احبهم بحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى الله ومن آذى الله یوشک ان یاخذه۔ فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ سے متعلق میرے بعد بھٹک نہیں جانا، جو ان سے محبت کرے گا بے شک وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا وہ بے شک مجھ سے بغض ہوگا، اور جو ان کو ایذا دے گا تکلیف دے گا بے شک وہ مجھے ایذا اور مجھے تکلیف دے گا، اور جو مجھے تکلیف دے گا وہ اللہ کو تکلیف دے گا، اور جو اللہ کو تکلیف دے گا اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا، پکڑ لے گا، اللہ اس کو اپنی گرفت میں لے لے گا۔ اسی طرح دوسری ایک حدیث پاک میں بھی وصیت فرمائی، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جابر سے مروی، ان الناس حضور نے ان الناس یکثرون واصحابی یقلون فلا تسبوهم لعن اللہ من سبهم، کہ ایک وقت آئے گا، یعنی جب زمانہ گزرتا ہے، عمریں گزرتی ہیں، ہر بندے نے جانا ہے اللہ کے پاس، ظاہر زندگی مستقل تو نہیں ہے، تو فرمایا ایک وقت آئے گا کہ لوگ زیادہ ہوتے جائیں گے اور میرے صحابہ کم ہوتے جائیں گے، یعنی لوگ دنیا سے جاتے جائیں گے۔ تو اس وقت کے لیے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اب دیکھیے کہ یہ تو دنیا سے متعلق احکامات ہیں جو اصحاب رسول سے متعلق فرمائے، آخرت سے متعلق درجات کا تعین بھی جن چند ایک پیرامیٹرز کو مد نظر رکھ کر کیا، اس میں بھی محبت اصحاب رسول اور ادب اصحاب رسول لازمی اور جزو لا ينفق کے طور پہ بیان کیا۔ فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامت من شتم الانبیاء ثم اصحابی ثم المسلمین، قیامت کے دن جو عذاب کے درجے ہوں گے ان کو 3 حصوں میں اس حدیث میں بیان فرمایا۔ اس کے علاوہ حدیث میں اور بھی چیزیں آئیں جس کی بنیاد پر عذاب یا ثواب کا تعین ہوگا، لیکن جو اس میں آئی ہے وہ میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب یا ثواب کا تعین 3 درجوں پر ہوگا۔ فرمایا کہ من سبا یا من شتم الانبیاء، جو نبیوں کو برا بھلا کہتے ہوں گے سب سے سخت عذاب ان کو دیا جا رہا ہوگا قیامت کے دن، اشارہ ہے کفار و مشرکین کی طرف۔ ظاہر ہے جو نبیوں کا منکر ہوگا وہی برا بھلا کہے گا۔ ثم اصحابی، پھر اس کے بعد جو میرے صحابہ میں سے کسی کو برا بھلا کہے گا، برا بھلا سے مراد گستاخی، برا بھلا سے مراد لعن طعن، برا بھلا سے مراد بغیر علم رکھے جہالت کی بنیاد پہ لعن طعن کرتے جانا، ان کے ادب کا لحاظ نہ رکھنا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے متعلق وصیت کیا اس کا لحاظ نہ رکھنا، جو یہ کرے گا اس کے بعد اس کو عذاب ملے گا۔ ثم المسلمین، پھر جو مسلمان کو لعن طعن اور برا بھلا کہے گا 3 درجے کا عذاب قیامت کے دن اس کو ملے گا۔ یعنی یہ 3 درجے عذاب قیامت کے متعین فرمائے اس حدیث میں۔
آخری دو روایات، دو حدیث بیان کر کے ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ محبت اصحاب رسول کے حوالے سے خیر کی علامت بیان فرمائی، یعنی اللہ کا ارادہ خیر، جو چند ایک آیات اور احادیث بیان ہوئی ہیں جن میں یہ بھی ہے خیر کا ارادہ کرتا ہے تو علم اور تفقہ اس کے دل میں ڈال دیتا ہے، پھر یہ بھی ہے کہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اپنی اہل بیت کی محبت ڈال دیتا ہے، پھر یہ بھی ہے کہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو علم قرآن ڈال دیتا ہے۔ اسی تناظر میں یہ حدیث پاک ہے، فرمایا اذا اراد اللہ برجل من امتی خیرا القى حب صحابی فی قلبہ، کہ جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو خیر کے ارادوں میں سے جو چند ایک بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دل میں میرے صحابہ کرام کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی کسی کے دل میں اصحاب رسول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر اور آخری درجے کے صحابی تک تمام کی یا کسی کی محبت کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ ارادہ خیر فرمایا۔ اور پھر وعید بھی بیان کی، دو پہلو، دوسرے پہلو بیان کے اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی، اگر تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو سب کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، فقولوا، تو ان سے کہو لعنت اللہ علی شرکم، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت، اور ہم اس سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ آخری بات، اور وہ شفاعت کے حوالے سے جو مضمون ہے، شفاعت کے حوالے سے حضور نے بتایا، یہاں پر ایک چیز بیان ہوئی ہے، ترمذی میں حدیث ہے کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے شفاعت رسول سے محروم ہوں۔ آپ نے فرمایا ایک وہ جس کے دل میں میری محبت، میرے اہل بیت کی محبت نہیں ہوگی، میں اس کی شفاعت نہیں کروں گا۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ جو دنیا میں یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہوگا کہ میں شفاعت کروں گا قیامت کے دن اور اللہ مجھے مقام محمود پر فائز فرمائے گا، حضور نے فرمایا جو یہ عقیدہ رکھے گا اس کی بھی شفاعت نہیں کروں گا، وہ بھی نکل جائے گا۔ اور تیسرا حضور نے فرمایا شفاعتی مباحتن الا لمن سب اصحابی، اور تیسرا اس کی شفاعت کروں گا جو محبت صحابہ رکھے گا اور گستاخ صحابہ شفاعت سے خارج ہو جائے گا، اس کی شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ اہل بیت اطہار سے متعلق میں نے بیان کر دیا، اب پچھلے کئی جمعۃ المبارک، اور آج صحابہ کرام سے متعلق بیان کر دیا۔ تو اہل سنت کا جو اصل عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ صحابہ کرام میں سے کسی کی گستاخی ہو، نہ اہل بیت اطہار میں سے کسی کی گستاخی ہو، بلکہ دونوں طرف یہ جھاڑیاں ہیں، یہ افراط و تفریط ہے، ان سے دامن بچا کے درمیان کے صراط مستقیم پہ چلا جائے۔ چونکہ محبت صحابی بھی محبت رسول کا ایک عکس ہے، اور محبت اہل بیت تو ہے ہی خون رسول کا عکس، تو یہ دونوں ساتھ چلیں گے۔ اور جو مشاجرات ہیں اس سے متعلق سن لیں، کف لسان کا حکم ہے، صحابہ کرام کے جو آپس کے معاملات ہیں اس میں کف لسان کا حکم ہے، لیکن قرآن کی نص ہے کہ غلط کو غلط کہنا چاہیے اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے۔ تو لہٰذا حضرت مولا علی ہر معاملہ، آ چکے موضوع ختم کر رہے ہیں یہ، تو میں نے کہا خلاصہ بیان کر دوں، تو جو بھی معاملہ ہو حضرت مولا علی ہر معاملے میں، وہ جنگ جمل ہو، صفین ہو، نہروان ہو، حق پر تھے، اور حضرت علی سے کے سامنے آنے والا جو بھی تھا وہ باغی تھا اور وہ ناحق تھا، لیکن اس کے باوجود ان معاملات میں کف لسان ہے، چونکہ ہر ایک کا انفرادی مقام و مرتبہ قرآن و سنت، کتب سیر، کتب حدیث، کتب شروع سے واضح اور صراحت کے ساتھ بیان۔ اب وہ جو اتنا حصہ ہے اس حصے کا وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ تو ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم یہ اہل سنت کا عقیدہ، ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے کہ ہم جب دوسرے طبقے کا دفاع شروع کرتے ہیں تو صحابہ کرام کو لے لیں، امیر معاویہ کو لے لیں، جو بھی لے لیں، تو ہم اتنے حصے کو پکڑ لیتے ہیں جو متنازع حصہ ہے۔ یہ پرابلم ہے، متنازع حصے پر تو بات کرنا ہی حرام ہے۔ آپ باقی جتنی مرضی شانیں بیان کریں، کوئی کم ہے صحابہ کرام کی شان؟ اور پھر درجہ بدرجہ ہے، خلفائے راشدین، پھر عشرہ مبشرہ، پھر اصحاب بدر، پھر اصحاب احد، پھر السابقون الاولون تک، پھر آخری درجہ ہم الطلقاء، جن سے متعلق امت میں کئی آراء بھی پائی جاتی ہیں۔ تو لہٰذا ہمیں اہل بیت اطہار، صحابہ کرام دونوں کا دامن بیک وقت پکڑنا ہے، اور یہی اہل سنت کا عقیدہ اور یہی صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔